معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ جناب، یہ ہمارے کلپس میں کچھ الیکشن ریفارمز کے حوالے سے ایک صاحب نے کامنٹس میں کہا ہے کہ یہ ہمیں بھی پتہ ہونی چاہیے کہ الیکشن ریفارمز کب ہو رہی ہیں جن کی شدید ضرورت ہے۔ ہر وقت شور مچا رہتا ہے اور میڈیا میں بھی شروع میں بڑا شور تھا کہ یہ اسمبلی میں ہو رہی ہیں کیا۔ تو میرے بھائی، ایک بات تو یہ ہے کہ ہم نے بہت پہلے اس پر بہت کلپس کیے ہیں، بہت سارے ہم نے پروگرام کیے ہیں کہ الیکشن ریفارمز کس کو کرنی چاہیے اور وہ الیکشن ریفارمز کیسی ہونی چاہیے۔ وہ اس کے بینیفیشری عوام ہیں یا یہ سیاستدان ہیں؟ اب تک تو یہی ہوتا رہا ہے کہ اسمبلی کا تو کام ہم بتا چکے ہیں، اب پھر بتا رہی ہوں آپ کی اطلاع کے لیے کہ اسمبلیوں کا کام ریفارمز کرنا نہیں ہوتا ہے، ان کا کام لیجسلیشن ہے، ان کا کام قانون سازی ہے۔ اور وہ کیوں بھائی، وہ کیوں جائیں گے اصلاحات میں، اور وہ بھی ایسی اصلاحات جس سے ان کو نقصان ہو رہا ہو تو وہ اپنے پیر پر کون کلاڑی مارے گا بھائی؟ یہ کام الیکشن کمیشن کا ہے، یہ ریفارمز الیکشن کمیشن نے کرنی تھی۔ اور اب مجھے یقین ہو گیا کہ الیکشن کمیشن بھی یہ کام نہیں کرے گا، چونکہ پہلے اتنا شور مچا ہوا ہے کہ سکندر سلطان صاحب جو ہیں چیف الیکشن کمشنر، وہ پارٹیزن ہیں۔ تو جب وہ پارٹیزن ہیں، اگر مان لیا جائے یہ مفروضہ جو ہے، اس پہ یقین کر لیا جائے، یا عمران خان صاحب جیسے کہتے ہیں کچھ سیاستدان، اور میڈیا بھی لگا ہوا ہے کہ جی وہ پارٹیزن ہیں، تو اب سکندر سلطان صاحب آپ کا بہت بڑا امتحان ہے، بہت بڑا امتحان ہے۔ آپ نے ابھی بائی الیکشنز میں تو یہ پروف کیا ہے عمران خان صاحب کو کہ وہ آپ پارٹیزن نہیں ہیں۔ اگر آپ پارٹیزن ہوتے تو کس طرح الیکشن سارے جیت جاتے؟ عمران خان صاحب نہیں جیتے نا۔ تو آپ نے ایک ثبوت تو فراہم کر دیا، لیکن یہ ایک سیڑھی ہے۔ ابھی آپ کو اس امتحان میں بہت سیڑھیوں پر چڑھنا ہے۔ اس میں دوسری سیڑھی، اگر جنرل الیکشن سے پہلے ریفارمز ہونی چاہیے، تو آپ کو یہ موجودہ الیکشن کمیشن جو آپ کے پاس ہے یہ تو نہیں کر سکتا، یہ تو نہیں بتا سکتا آپ کو۔ اور جو بتا سکتے ہیں وہ ان کو آپ لفٹ نہیں کراتے۔ ایک تو آپ کی فرعونیت جو ہے، اور جو آپ کے اندر جو ایک اکڑ ہے آپ کے اندر بھی کہ جی آپ جو ہیں وہ کسی کے ساتھ بات نہیں کریں گے، سب کچھ آپ ہی ہیں۔ بے شک آپ سبھی کچھ ہیں الیکشن کمیشن کی حد تک، لیکن عوام کے حق میں جو ریفارمز ہونی چاہیے اور جس سے آپ اپنا کھویا ہوا جو آپ کا امپریشن جو آپ کا اپنے بحال کرنے میں کچھ پیش رفت ہوئی ہے آپ کی، تو میں تو آپ کو یہی کہوں گی کہ آپ ریفارمز کے لیے ایک قدم آگے بڑھائیے، اور یہ ریفارمز آپ ہی کریں گے، لیکن آپ کو خاص طور پر آپ کو مجھ کو تو ضرور بلانا پڑے گا۔ میں ہی آپ کو بتا سکتی ہوں کہ عوام کے حق میں کون سی ریفارمز ہونی تھیں جو ہم نے، اور یہاں شیر افغان صاحب تھے، ہم نے بہت دفعہ اس پہ کام کیا۔ اور اس سے بھی پہلے اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ عابد حسن منٹو، جو بیچارے 22-23 سال سے میں ان کو دیکھ رہی ہوں، وہ سپریم کورٹ جاتے ہیں ایک فائل پکڑ کر، اب تو کافی اس پہ شاید وہ بھی تھک گئے ہیں، اور سپریم کورٹ ہمیشہ ان کو کہتا ہے کہ ہاں جی بلاتا ہے الیکشن کمیشن کے لوگوں کو، اور سیکٹری کو بھی بلایا تھا، اشتیاق صاحب کو بھی، اور وہ کہتا ہے بھائی ہاں یہ کیا آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں ریفارمز، یہ تو آپ کا کام ہے، اسمبلی کا کام تھوڑی ہے۔ اسمبلی کیوں کرے گی بھائی؟ دوز ہو آر بینیفیشری آف دس ڈرٹی سسٹم آف الیکٹرل رولز آف دس الیکشن پروسیس، وہ کیوں کریں گے ریفارمز؟ وہ تو نہیں کریں گے، وہ اپنے پیر پہ خود کلاڑی ماریں گے۔ انہوں نے جتنی ترمیمیں کی آئین کے اندر، وہ کیا عوام کی بھلائی کے لیے کی ہیں؟ اپنے لیے کی ہیں بھائی، اپنی بھلائی کے لیے کی ہیں۔ جس میں سب سے بڑی حاکم ترمیم، جس نے صوبوں کو حاکم بنا دیا صوبائی خود مختاری کے نام پہ، میں اسحاق بھائی اس معاملے میں آپ کا میں نے پہلے بھی کبھی لحاظ نہیں کیا اور نہ آج لحاظ کروں گی۔ آپ نے اور زرداری نے مل کر اس ملک کی یہ جو 18ویں ترمیم آپ نے کی ہے، یہ آپ نے اتنا برا کیا ہے، اتنا برا کیا ہے عوام کے حق میں کہ آپ کی جتنی نیکیاں ہیں، آپ کے جتنے کام ہیں، ان پر پانی پھر جاتا ہے صرف اس ایک 18ویں ترمیم پر کام کرنے سے۔
اور اس میں صوبوں کو خود مختار بنا کر ہر طرح کی لوٹ مار جو ہے ان کو کرنے کی اجازت مل گئی. بس وہ اسی میں خود مختار ہوئے ہیں. کام کرنے کے معاملے میں کوئی خود مختار نہیں ہوا, کوئی بھی نہیں ہوا. اور ہم اس میں بہت بات کر چکے ہیں. ابھی عمران خان صاحب بہت بولتے تھے 18ویں ترمیم پہ, لیکن وہ چونکہ 18ویں ترمیم پر ان کے ایک بہت قریبی ان کے اسسٹنٹ ایڈوائزر تھے, ایڈوائزر ہی تھے, اسسٹنٹ کیا تھے, اور بڑے نفیس آدمی ہیں. وہ اپنا ایک تھنک ٹینک چلاتے ہیں, بہت اچھا لکھتے ہیں, اور لیکن شریف آدمی ہیں. انہوں نے بھی کہا کہ ایسے دیکھیں 18ویں ترمیم کو ابھی بھول جائیں. میں نے کہا کیوں بھول جاؤں, مطلب کوئی وجہ ہو آپ کے پاس ہے؟ کہتے نہیں, اس سے ہمیں پنجاب میں نقصان ہو رہا ہے اگر ہم 18ویں ترمیم کو ہٹاتے ہیں. تو کیوں نقصان ہوتا ہے؟ چونکہ فرح گوگی اور پنکی پیرنی اور بزدار کا جو گٹھ جوڑ تھا, اس کی وجہ سے پنجاب کی صوبائی خود مختاری جو ہے وہ بھی تو خطرے میں پڑ رہی تھی نا. خالی زرداری اور صوبہ سندھ کی لوٹ مار جو ہے وہ پیش نظر نہیں تھی, آپ کے تو پیش نظر یہ بھی تھی. تو پھر یہ تو جناب انصاف نہیں ہوا, یہ تو عدل نہیں ہے نا, یہ تو انصاف نہیں ہے. عدل تو خیر آپ کر ہی نہیں سکتے, ہماری جوڈیشری بھی نہیں کر سکتی, وہ صرف انصاف کر سکتی ہے. عدل صرف اللہ تعالیٰ کرتا ہے, عادل وہ ہے. یہاں آپ صرف انصاف دے سکتے ہیں, اگر دے پائیں تو, وہ بھی نہیں ملا آج تک کسی کو. تو جناب عالی الیکشن ریفارمز جو ہیں سکندر سلطان صاحب آپ نے کرنی ہیں. اگر آپ اپنے اوپر سے ہر قسم کا دھبا مٹانا چاہتے ہیں جس میں کچھ سچ ہے اور کچھ آف کورس زیب داستان کے لیے بھی بہت کچھ ہوا, آپ کے خلاف بیہودہ کلپس بھی چلے, آپ کی بلو موویز بھی پتہ چلا کہ جب وہ مریم کے پاس آپ کی ویڈیو لیکس ہیں تو مریم نے چلوائیں, اور اب بہت کچھ ہوا. تو آپ کو اپنے اوپر سے یہ دھبا اتارنا پڑے گا. سکندر سلطان صاحب آپ کو الیکشن ریفارمز کر کے دکھانی ہوں گی. when there is a will there is a way. وہ تیار ہیں کہ وہ کس کے حق میں ہونی چاہیے. کم از کم جاتے ہوئے آپ ایک ریٹائرڈ آفیسر ہیں, کتنی عمر ہوگی؟ مجھ سے تو چھوٹے ہیں آپ عمر میں, کتنی عمر اور رہ جاتی ہے کوئی پتہ نہیں, کب سانس نکل جائے. تو ایک وہ بھی ہے جس کو آپ نے جواب دینا ہے. تو اگر آپ اسے جواب دے ہیں, اور ان سیاستدانوں کو اور ان میڈیا کے بکاؤ میڈیا کو آپ جواب دہ نہیں ہیں, تو مہربانی کیجئے آپ کو عابد حسن منٹو صاحب کو بلا لیجئے, شیر افغان صاحب کو بلا لیجئے, اور مجھ کو بلا لیجئے. ہم نے تیار رکھا ہوا ہے ہر چیز ہمارے پاس. یہ وہ ریفارمز ہیں جس کے ڈائریکٹ بینیفیشری عوام ہوں گے, اگر آپ چاہیں تو. اور اگر آپ نہ چاہیں تو پھر میں وہی کہوں گی کہ پھر جوتے والی سرکار جو ہے اس کے لیے بھی اب ناگزیر ہو گیا کہ وہ اپنے اوپر سے یہ دھبا ہٹائیں کہ الیکشن وہ کراتے ہیں. بیلٹ باکس ان کے سر پہ ڈال دیا جاتا ہے کہ جی وہ بھرواتے ہیں, جبکہ ایسا تو نہیں ہے, ہرگز نہیں ہے. میں ذاتی تجربہ بتا سکتی ہوں, بینگ اے پروونشل چیف آف بلوچستان, 29 ڈسٹرکٹ کے اندر 1800 الیکشن تو صرف ضمنی الیکشن تھے, اس کے علاوہ بائی الیکشنز تھے. اس میں نے دیکھا کہ ISI کا تو کوئی عمل دخل نہیں تھا, اس میں کوئی عمل دخل نہیں تھا. فوج میں سے کسی نے, ہمیں کور کمانڈر صاحب کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی تو وہ کسی اور حوالے سے تھی, وہ افغان ووٹرز کی بھرتیوں سے متعلق تھی, جو افغان ووٹ بھرتی ہوا ہے. اور اس میں ظاہر ہے کہ بلوچستان کے محمود خان اچکزئی صاحب سب سے آگے تھے افغانیوں کی ووٹ بھرتی کرانے میں اور افغانیوں کو شناختی کارڈ دلوانے میں. تو وہ اکیلے تو نہیں تھے, امیگریشن بھی اس میں ہے, اس میں FC بھی ہے جس کا کام بارڈر کراس کرنے والوں پر نظر رکھنا ہے, اور نادرا آف کورس اس کے 4 اسٹیک ہولڈرز ہیں. چوتھا الیکشن کمیشن تھا. تو الیکشن کمیشن تو بہت آخر میں آتا ہے نا, پہلے تو امیگریشن ہے, FC ہے جو بارڈر سیکیورٹی فورس ہے, اور نادرا ہے جو یہ کارڈ بناتا ہے. تو وہ 3 اسٹیک ہولڈر غائب ہیں پکچر سے. چوتھا الیکشن کمیشن جو ہے اس کے اوپر ہر قسم کی بدنامی آ جاتی تھی. تو میں نے تو کور کمانڈر صاحب سے کہا, ان کو سمری بھی میں نے بنائی, پوری تحقیق کی, سارا کچھ کیا کہ پہلے ان کو تو پکڑیں, ان 3 اداروں کو. اور وہی میں نے چیف الیکشن کمشنر صاحب کو وہ سمری بھیجی کہ یہ صورتحال ہے. اور آپ بھی اگر چاہیں سکندر سلطان صاحب تو اپنی عزت ضرور بحال کر سکتے ہیں, اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کی عزت بحال ہو جائے گی اگر آپ نے وہ کام کر لیا کہ پھر جوتے والوں کو وہ کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی. جب آپ فیل ہوتے ہیں,
جب سول بیوروکریسی فیل ہوتی ہے، جب جوڈیشری فیل ہوتی ہے، تو وہاں آرمی کو انٹرفیئر کرنا پڑتا ہے. تو وہ نوبت مت آنے دیجیے، وہ تو پھر ہو ہی جائے گا نا کام. تو آپ کیوں نہیں آپ اپنا کام کرتے، آپ یہ اپنے سر پہ یہ سہرا کیوں نہیں بندھواتے؟ بہترین فورس ہے آپ کے پاس. الیکشن کمیشن سے اچھی ورک فورس میں نے بہت کم جگہوں پہ دیکھی ہے. تو پلیز اس کو پازیٹیو مینرز میں استعمال کیجئے. میں ہر وقت حاضر ہوں، مجھے نہ آپ سے پیسے چاہیے، نہ مجھے آپ کے پاس رکی ہوئی میری ایک اپلیکیشن ہے جو ان قمر دلشاد صاحب جیسے لوگوں کی وجہ سے اور حامد مرزا جیسے بےایمان پارٹیزن آدمی چیف الیکشن کمشنر کی وجہ سے، اور سردار رضا صاحب جو کہ بابر فتح یعقوب کے بالکل فالوور بنے ہوئے تھے. وہ چیف الیکشن کمشنر نہیں تھے بلکہ وہ سیکٹری کے کہنے پر چلتے تھے. اور وہ یہ سیکٹری وہ ہیں جن کے اوپر سہرا بندھا ہوا ہے عمران خان کا 2018 کا الیکشن جتوانے کا. اسی لیے عمران خان صاحب آپ نے بہت نوازا. بابر فتح یعقوب کو آج کے دن تک نوازا ہوا ہے ان کو، یعنی وہ ریٹائر ہو کے نہیں دے رہے. وہ اب 71 سال کا آدمی ریٹائر نہیں ہوا ہے اب تک، چونکہ وہ ڈی ایم جی مافیا کا بندہ ہے. تو بھائی عمران خان صاحب کچھ آپ بھی ذرا سوچیں، آپ کیا کیا کرتے رہے ہیں. جن چیزوں کو آپ جلسوں میں کھڑے ہو کر لوگوں کو آپ بتاتے ہیں کہ یہ خراب وہ خراب، یہ چالو اور وہ بددیانت اور وہ پارٹی اور وہ میجر جنرل فیصل اور وہ نہ، آپ کیا کیا آپ کچھ نہیں کرا رہے ہیں. وہ جو ایک بےہودہ قسم کا میجر کہاں سے، وہ عادل راجہ ہے، کون، خرم عادل راجہ اس کا نام ہے، اس نے ڈرٹی ہیری نام رکھا ہوا ہے. آپ کیا کیا نہیں کرا رہے ہیں بیک ڈور سے آرمی کے خلاف، اور جوڈیشری کے خلاف بھی آپ کرتے رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے، آپ تو جوڈیشل موومنٹ میں بھی ساتھ تھے. جہاں آپ صحیح ہوں گے میں آپ کے ساتھ وہاں ہوں. عمران خان صاحب جہاں جہاں آپ صحیح ہوں گے میرے جیسے بے تحاشا لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ ہوں گے. لیکن جہاں آپ اپنی ذات کو سامنے رکھتے ہیں اور لوگوں کو بے وقوف بنانے اور چونا لگانے کا کام کرتے ہیں، سوری، وہاں آپ کا ساتھ نہیں دیا جا سکتا. خدا حافظ.